بے کساں یا امام زمان المدد المدد ہادی انس و جان یا امام زمان یا امام زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ بعض مومنین کی خواہش پر اور جیسا کہ بہت زیادہ اس مسئلے کو دریافت کیا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 کے ویکسینیشن کا آغاز سیستانی کا کیا مسئلہ ہے، کووڈ-19 کے ویکسین کے لگانے کے سلسلے میں آغاز سیستانی کا فتویٰ کیا ہے۔ تو دیکھیں، آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ میں کوئی آغاز سیستانی کا اسٹیٹمنٹ اسپیشلی کووڈ-19 کے سلسلے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری معلومات کے مطابق اسپیسیفکلی کووڈ-19 کے سلسلے میں آغاز سیستانی کا میری اطلاع میں کوئی ایسا خاص اسپیشل اسٹیٹمنٹ میری نگاہوں سے نہیں گزرا ہے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ اگر آغاز سیستانی کا کوئی کسی ادارے کو اگر کوئی اسٹیٹمنٹ گیا بھی ہے تو وہ ایک جنرل قانون، ایک جنرل رول کے طور پر بیان کیا گیا ہے یا بیان کیا جانا چاہیے یا بیان کیا گیا ہوگا، اس لیے کہ بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت فقہ جاننے والے ہیں وہ بخوبی اس چیز سے آشنا اور واقف ہیں کہ احکامات الہیہ جو حکم شرعی ہے، مجتہد کا کام حکم شرعی بیان کرنا ہے، اور موضوعات کی تشخیص یہ مجتہد کا کام نہیں ہے۔ نہ مجتہد اس میں کوئی نارملی عام طور پر دخل اندازی بھی نہیں کرتا ہے، اور اگر کہیں پر اگر وہ بیان کرتا ہے تو وہ اپنی ذاتی رائے ہے، بے عنوان فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوعی مسئلہ ہے۔ موضوع یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور مجتہد حکم خدا بیان کرے گا کہ شراب پینا حرام ہے، اب ہم مجتہد کے پاس لے کر جائیں نعوذ باللہ من ذالک کوئی مشروب اور ان سے سوال پوچھیں کہ کیا یہ شراب ہے، مجتہد کہے گا مجھے کیا معلوم۔ اس کو کہتے ہیں موضوع۔ مجتہد کا کام ہے روایات اور احادیث اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں حکم خدا بیان کرنا۔ دو قسم کے موضوعات ہوتے ہیں، ایک موضوع شرعی کہلاتا ہے، ایک موضوع عرفی کہلاتا ہے۔ یہ میں نے صرف اور صرف بعض افراد کے لیے جملہ کہا۔ موضوع عرفی، اس میں مجتہد دخل نہیں دیتا ہے، نہ اس کا کام ہے کہ اگر وہ دے تو اس کی اپنی پرسنل رائے ہے، جس طرح سے آپ کی ایک رائے ہے، فلانی کی ایک رائے، فلاں کی ایک رائے، تو یہ ایک پرسنل رائے ہے، اور پرسنل رائے جو کہ وہ ہر شخص دینے کا حق رکھتا ہے، اپنی معلومات کی بنا پر ہے۔ یہ توجہ کریں، آغاز سیستانی کی بالخصوص کووڈ-19 کے ویکسینیشن میں اسپیشلٹی نہیں ہو سکتی ہے، نہ آپ کی ہے، نہ میری ہے، نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی مجتہد کی ہے، نہ کسی طالب علم کی ہے، نہ کسی اکاؤنٹنٹ کی ہے۔ وہ جو خاص میڈیکل فیلڈ کا ماہر ہے، پرٹیکولر اسپیسیفک اس فیلڈ کا جو ماہر ہے، فقط اس کی رائے ہے۔ یہ موضوعات میں نہ مجتہد اپنی رائے دیتا ہے، نہ اس کی فیلڈ ہے۔ ویکسینیشن بعینہ ہی انہی چیزوں میں سے ہے۔ مرجع مجتہد ایک قانون بیان کرے گا۔ کیا قانون بیان کرے گا؟ قانون یہ بیان کرے گا کہ انسان کے لیے واجب ہے اپنی جان کو بچانا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اگر انسان کو ایک بڑے نقصان کا خوف ہو تو واجب ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس نقصان سے بچائے۔ پہلی اپنی جان بچانا، نمبر ٹو اپنے آپ کو نقصان سے اپنے آپ کو بچانا، نقصان سے اپنے آپ کو بچانا، ہر قسم کے نقصان حتیٰ خوف اور ڈر ہو، جس کے فقہا اصطلاح استعمال کرتے ہیں احتمال عقلائی، پاسبلٹی۔ ایک پاسبلٹی، وہ پاسبلٹی جو معاشرے کے نگاہوں میں ویلڈ پاسبلٹی ہے، ایسی وسوسہ نہیں ہے، احتمال عقلائی۔ مثلا جب ایروپلین میں انسان سفر کرتا ہے، خوب احتمال عقلائی نہیں ہے، احتمال ہے، پاسبلٹی ہے، چانس ہے کہ یہ خدا نخواستہ ایروپلین کریش کر جائے، تباہ ہو جائے، پاسبلٹی ہے، واقعات بھی ایسے، لیکن یہ احتمال عقلائی نہیں ہے۔ اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ لوگ سفر کرتے ہیں بغیر کسی خوف اور ڈر کے سفر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب احتمال عقلائی نہیں ہے۔ بس احتمال عقلائی ہونا چاہیے ہر وہ چیز کہ اگر انسان کو خوف ہو
اپنی جان کا خوف ہو یا بڑے نقصان کا خوف ہو, چھوٹا موٹا نقصان نہیں, بڑے نقصان کا خوف ہو, تو انسان کے لیے واجب ہے کہ اپنے آپ کو بچائے. خوب اگر کووڈ-19 کے بارے میں اگر احتمال عقلائی ہو, اب ہے یا نہیں ہے یہ تشخیص نہ میرا کام ہے, میں ایک ادنا سا طالب ہوں, نہ علماء کا کام ہے, نہ مرجع کا کام ہے. یہ ہر شخص اپنا پرسنلی اس کا اپنا اطمینان ہے. اگر احتمال عقلائی ہے کس چیز کا, یا جان کو جانے کا یا بڑے نقصان پہنچنے کا, احتمال عقلائی. کہ احتمال عقلائی کیسے بنتا ہے؟ احتمال عقلائی بنتا ہے کہ آپ پرسنٹیج نکالیں کہ کتنے پرسنٹ ہے, اس سے احتمال عقلائی نکل آئے گا. مثال دی میں نے آپ کو ایروپلین کی, ایروپلین کتنے ہی ایروپلین ہیں جو تباہ ہو جاتے ہیں, لیکن کتنے پرسنٹ ہے, اسی سے انسان کو خوف و ڈر نہیں ہے. انسان بہت سارے لوگ ہیں جو ہفتے میں شاید منیمم 7 سفر کرتے ہو مثال کے, تو ایروپلین کے خوف نہیں ہے ان کو. تو یہ احتمال عقلائی ہے. اگر احتمال عقلائی ہے کہ مجھے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے, میری جان کو خوف ہے, تو وہ واجب ہے کہ انسان اس کے لیے اقدام کرے. اب اگر یہ ویکسینیشن, اگر میری جان کو خوف ہے, وہ احتمال عقلائی ہے, تو میرے لیے اب ویکسینیشن لگانا شرعی لحاظ سے ویلڈ ہو جائے گا. اب سوال کیا خود ویکسینیشن لگانے میں کوئی نقصان ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ آگے سیستانی سے نہ پوچھیں, اما یہ کہ خود کووڈ-19 کے ویکسینیشن لگانے میں اجازت ہے یا نہیں ہے, تو آگے سیستانی سمپل ایک ہی بات کہیں گے کہ آپ جو ڈاکٹرز ہیں, جو ماہر ڈاکٹر ہیں, قابل بھروسہ ڈاکٹر ہیں, یہ دوسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر وہ کام کرنا کہ جس کا انسان کو خوف ہو, کہ یا مر جانے کا خوف ہو یا بڑے نقصان کا خوف ہو, انسان کے لیے واجب ہے کہ اس سے بچے. اس کے بارے میں بھی احتمال عقلائی ہونا چاہیے. اب ویکسینیشن کے بارے میں ریومرز ہونا سوشل میڈیا پہ, اس کے اگینسٹ میں فار ایگزامپل ایڈورٹائز یا پروپیگنڈا ہونا, انسان کو, عام انسان کو معلوم ہے کہ یہ فقط و فقط ریومرز ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علی حال میں کوئی بھی رائے نہیں دے رہا ہوں. اگر احتمال عقلائی نہیں ہے کہ اس ویکسینیشن کا کوئی نقصان ہے تو لگانا جائز ہے. اور احتمال عقلائی خوب لوگ لگا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لگا رہے ہیں, اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے, اور یہ احتمال عقلائی بننے کے لیے کافی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر احتمال عقلائی ہے کہ اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے, ایسا احتمال ویلڈ پاسبلٹی کہ جس کو لوگ ایک اہمیت دے رہے ہوں, فقط لطیفوں کی حد تک نہ ہو کہ ویکسینیشن لگانے کے بعد کسی کے بلب جل رہا ہے, کسی کا میگنیٹ چپک رہا ہے, تو یہ لوگ اس کو خود ایک بے عنوان مذاق لے رہے ہیں. اب یہ کیا حقیقت ہے اس کو نہ میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں, نہ کوئی مرجع, نہ کوئی مجتہد, میں ادنا سا طالب ہوں, لیکن اس کا کام ہے اور معاشرہ, قابل بھروسہ ڈاکٹرز. اب اگر ان کی کوئی رائے ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی نقصان اور سائیڈ ایفیکٹ کم از کم ایسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکے, بڑا نقصان, ایسا کچھ نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں جو رول ہے, قانون ہے, کیا ہے قانون؟ قانون یہ ہے کہ اگر احتمال عقلائی ایک ویلڈ پاسبلٹی نہیں ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہو, اس کا لگانا بالکل جائز ہے, شرعی لحاظ سے بالکل کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اور شرعی مسئلہ اس کے ضمن میں آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ویکسینیشن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو اور اس کے مقابلے میں کووڈ-19 کا خود ایک خوف ہو, دو چیزوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے کہ ایک طرف سے کووڈ-19 کا حملہ کہ اس کی وجہ سے جان جا سکتی ہے, ایک طرف سے ممکن ہے ویکسینیشن کا, جیسے بعض لوگ احتمال دیتے کہ ویکسینیشن سے مثال کے طور پر انسان کی جنریشن کنٹرول کرنا ہو فار ایگزامپل. تو بہرحال جان بچانا موسٹ امپورٹنٹ شرعی لحاظ سے واجب ہے اس چھوٹے نقصان کی نسبت. تو یہ سارا مجتہد کوئی بھی کسی بارے میں بھی آپ کو رائے نہیں دے گا, یہ آپ کو وثوق پیدا ہونا چاہیے, اطمینان پیدا ہونا چاہیے کہ پہلے مرحلے میں اگر لگانے کی واجب ہونے کی صورتحال برقرار بن جائے کہ میری جان کو خوف ہے یا مجھے بڑے نقصان ہونے کا خوف ہے, پھر اس ویکسینیشن کے بارے میں انسان تحقیق کر کے مطمئن ہو جائے کہ اس کے کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں کہ جو بڑے نقصان میں آ جائے, تو پھر انسان کے لیے کوئی لگانے میں حرج نہیں ہے. یہ ایک جنرل فتویٰ ہے, تمام فقہاء کا ہمیشہ سے یہی فتویٰ ہے. اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجتہد موضوعات میں 99% یہ 99% بھی اسباب احتیاط میں نے بیان کیے, جو موضوعات عرفی ہیں مجتہد اس میں دخل اندازی نہیں دیتا. اگر دیتا بھی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ میری اپنی رائے ہے, آپ میرا مکلف اس کو اپنے لحاظ سے تشخیص دینا ہے, اس کو خود اپنے لحاظ سے جج کرنا ہے کہ کیا سچویشن ہے, کیا مسئلہ ہے. یہ ہر مجتہد جو ہے وہ عام طور پر میں نے بیان کیا کہ مجتہد کا فتویٰ یہ ہوتا ہے اور ہر مکلف کی اپنی شرعی ذمہ داری اس کی عنوان سے بنے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا امام زمان المدد المدد
یہ انس و جان. یا امام زمان یا امام زمان.